اس گاؤں کی سب سے بڑی وجہ جو یہاں کی ہے وہ یہاں کا جو زمینی راستہ ہے اس گاؤں تک جانے کے لیے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں سے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں، تو یہ کولڈی کی ٹنل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ بڑالی ٹنل ہے۔ اور اس ٹنل کے بالکل سامنے اگر ہم لوگ غور سے دیکھیں تو یہ چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہے۔ یہاں کا زمینی راستہ نہیں ہے، یہاں تک جانے کے لیے یا تو ہمیں کشتی کا پر جانا پڑتا ہے یا پھر ہمیں کسی لفٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ چاروں طرف سے یہ پانی میں ڈوبا ہوا ایک گاؤں ہے، اس کا نام چھوٹا سنیوٹ ہے۔ یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہے۔ یہ اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو اس گاؤں کے تینوں اطراف میں آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ ایک طرف وہ ایک تنگ سا راستہ نظر آ رہا ہے جو کہ خشکی کا راستہ ہے، اور یہ بہت طویل راستہ ہے یہاں تک آنے کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں بڑالی ٹنل کی طرف سے تو ہمارے پاس یہ چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہر طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی زمینی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت جگہ موجود ہے، اور اس جگہ کا نام ہے چھوٹا سنیوٹ۔ ہر طرف خوبصورت درخت، خوبصورت پہاڑ، اور ہر طرف ہریالی ہریالی آپ کو نظر آ رہے گی۔ تو یہ آپ کو سارے کا سارا خوبصورت منظر جو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سنیوٹ کا ہے، اور چھوٹا سنیوٹ کے بالکل سامنے بڑالی ٹنل بھی موجود ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے بڑالی ٹنل بھی ہے، یہ بھی آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ خوبصورت قسم کی جگہ موجود ہے، اس کو ہم بڑالی ٹنل کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے کار اس بڑالی ٹنل سے گزر رہی ہے، اور اس ٹنل کے بالکل سامنے یہاں پر چھوٹا سنیوٹ۔ یہاں پر آپ کو خوبصورت قسم کا نیلگو رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہے، اور اس کے ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پانی کے گھیرے ہوئے اس گاؤں کو چھوٹا سنیوٹ کہتے ہیں۔ چھوٹا سنیوٹ کے گاؤں کی سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ یہاں پر جانے کے لیے کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے، اور چھوٹا سنیوٹ کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے بڑالی ٹنل موجود ہے، اور بڑالی ٹنل سے بالکل اوپر کی طرف اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کو یہاں پر بتائی تھی وہ ایک ویڈیو تھی کولڈی کا جو پرانا شہر ہے۔ یہ چھوٹا سنیوٹ کے سامنے بڑالی ٹنل ہے، بڑالی ٹنل سے بالکل اوپر کی طرف کولڈی کا جو پرانا شہر تھا جو میں نے بتایا تھا آپ کو آج سے 250 سال پہلے آباد شہر تھا، جو کہ کسی آگ لگنے کی وجہ سے جل کر ختم ہو گیا تھا۔ اس کولڈی شہر کا جو پرانا شہر تھا کولڈی کا وہ چھوٹا سنیوٹ کے بالکل سامنے موجود ہے، جو آج وہاں پر آبادی تو نہیں ہے لیکن اس کے آثار آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک خوبصورت جگہ چھوٹا سنیوٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے بڑالی ٹنل۔ یہ والی ٹنل جو ہے یہ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں کو کولڈی سے ملاتی ہے، اور اسی طرح کولڈی کو پاکستان کے مختلف شہروں سے جیسے کہ راولپنڈی، اسلام آباد کو بھی اسی ٹنل سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت پہاڑی مناظر آپ کو پہاڑ کی ایک چوٹی سے نظر آ رہی ہے، یہ بڑالی ٹنل کی چوٹی ہے، اور اسی بڑالی ٹنل کی چوٹی کے ساتھ ہی بالکل بیک سائڈ پر کولڈی کا اجڑا ہوا ایک پرانا شہر بھی موجود تھا، جس کے آثار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں بالکل اس پہاڑی چوٹی کے بیک سائڈ پر وہ شہر موجود تھا۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں کے جو خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹا سنیوٹ کے سامنے والی بڑالی ٹنل کا نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بہت ہی خوبصورت موسم ہے، اور یہ بڑالی ٹنل جو پہاڑوں کو کھود کر یہاں سے بنائی گئی ہے، یہ ٹنل آپ کو بڑے خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے۔ اس ٹنل کے سامنے چھوٹا سنیوٹ گاؤں موجود ہے، اور اس کے ٹنل کے بالکل اوپر والی جگہ پر جو کولڈی کا پرانا شہر تھا وہ اسی جگہ پر موجود تھا۔ تو یہ خوبصورت مناظر ابھی آپ لوگ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کولڈی کے مشہور جگہ
छोटा सन्योट की है। यहाँ पर जो गुलपर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, यहाँ का जो पानी स्टोर हुआ है, ये इस छोटा सन्योट को चारों तरफ से घेरे हुए है। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है आपके सामने। छोटा सन्योट के हर तरफ आपको जो नीले रंग का पानी अब नजर आ रहा है और साथ में आपको बड़ाली टनल भी नजर आ रही है। ये सारे के सारे जो मनाजर है ने बहुत खूबसूरत मनाजर हैं। यहाँ पर आपको हर तरफ दरख्त, परिंदे। इस वक्त जो बड़ाली टनल है उसके पास मौजूद हो, यहाँ पर एक हमारे पास भाई साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी तारुफ करेंगे। और यहाँ पर बड़ाली टनल है या ये छोटा सन्योट गाँव है, इसके हवाले से मुझसे बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद बकार जहांगीर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कोटली से है, कोटली शहर से। कोटली शहर से। अच्छा, अब यहाँ पर आप आके कैसे महसूस कर रहे हैं? कश्मीर की तो हमारी खूबसूरती तो लाजवाब है, हमने बेशुमार जगह देखी है, आपको ये जगह कैसी लगी है? ये बहुत माशाल्लाह प्यारा व्यू है। देखिए नीचे बहुत माशाल्लाह एक रात से आप बैठे इधर बैठ के देखें और एंजॉय करें फैमिली के साथ। कश्मीर आप से बेशुमार बैटरी लो बड़े पॉइंट है। अच्छा, कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से हमने बेशुमार पॉइंट आपको बताया, ये भी पॉइंट। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये जो जगह है इसके हवाले से, ये बड़ी मशहूर जगह है, कोल्डी की बड़ाली मुकाम है, टनल है यहाँ पर, और इसके बैक साइड पर आपको गुलपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, और सामने एक गाँव भी है, छोटा सन्योट बोलते हैं। यहाँ पर ज़मीनी रास्ता नहीं है जाने का। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? या हुकूमत वक्त को ये देखना चाहिए कि ये काम बहुत मुश्किल हो गई है। जो आप जा रहे थे अपनी, आप व्यू कैच कर रहे थे वो जल्दी का, तो बहुत ही खतरनाक है। तो इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए काम करें। इन बंदे जो इधर रहते हैं बच्चे या स्कूल जाते हैं या दूसरे बीमार हो जाता है, कोई कोटली जाता है या किधर भी जाता है सफ़र के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए सोचे। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ाली टनल हो गई आपके सामने। यहाँ पर छोटा सन्योट के हवाले से जो गांव के लोग हैं उनकी कुछ मुश्किलात हैं। वो सबसे बड़ी मुश्किलात एक ही है कि यहाँ ज़मीनी रास्ता नहीं है उनको आने जाने के लिए। उसके लिए या तो कश्ती इस्तेमाल करते हैं या फिर वो जो लिफ्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ पर इन लोगों को ज़मीनी रास्ता देने के लिए कोई पुल बनाया जाए। जनाब को और कोई पैगाम देना चाहें? जो बाहर से जो पाकिस्तान और कंट्री से लोग आते हैं वो आए कश्मीर में विज़िट करें। माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बड़े कोऑपरेटिव हैं और व्यू भी बड़ा अच्छा है और माहौल भी अच्छा है। तो विज़िट करना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए, कश्मीर का विज़िट करें और हम वेलकम करते हैं एज ए कश्मीरी। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। ये भी आपके सामने बड़ाली टनल है जो कि आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोल्डी को दूसरे इलाकों से मिलाती है। आप किसी भी दूसरे शहर में जाएं तो कोल्डी को यहीं से गुजरना पड़ेगा। ये मेन रास्ता है जो बड़ाली टनल का है। अभी आपके सामने जो खूबसूरत मनाजर है, ये बड़ाली टनल जो छोटा सन्योट गाँव है उसके सामने, और इस बड़ाली टनल के बिल्कुल बैक साइड पर ऊपर जाते हुए एक मैदानी इलाका है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां पर कोल्डी का शहर आबाद था। और उस कोल्डी के शहर जो पुराना शहर आबाद था उसके सामने ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये खूबसूरत किस्म के जो दरख्त नजर आ रहे हैं, ये आपको जो पानी के मनाजर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर छोटा सन्योट के हवाले से हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का गांव है। यहाँ के हर तरफ आगे पीछे अगर हम लोग देखें तो और बहुत सारे विद्यार्थ नजर आते हैं। और यहाँ डैम बनने की वजह से ये इलाका जो पहले कोई इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब पानी जमा हो जाने की वजह से यहाँ की खूबसूरती में बहुत इजाफा हो चुका है। हर तरफ आपको खूबसूरत दरख्त नजर आएंगे,
پانی نظر آئے گا اور پانی کے اطراف میں خوبصورت قسم کی وادی نظر آئیں گی. یہ کشمیر کی خوبصورت وادی, یہ کولی کی خوبصورت وادی, اور سامنے آپ کے مختلف قسم کے گاؤں نظر آئیں گے. اور اس گاؤں میں گرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں بھی نظر آ رہا ہے جو کہ چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوا ہے, اور اس کو چھوٹا سنیوٹ کہتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں. ابھی آپ سامنے دیکھیں, یہاں پر چھوٹا سنیوٹ کے سامنے یہاں پر برالی ٹنل, اور برالی ٹنل سے یہاں پر گزرتی ہوئی سامنے سے آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ والی جو گاڑیاں ہیں یہاں سے اس کو یہ کولی کی طرف جا رہی ہیں, اور کچھ گاڑیاں کولی سے دوسرے علاقوں میں بھی جا رہی ہیں. بہت ہی خوبصورت مناظر یہاں پر ابھی آپ کے سامنے چھوٹا سنیوٹ کے حوالے سے ہیں جو کہ ایک پانی میں گرا ہوا گاؤں ہے, اور بہت ساری دوسری خوبصورت وادی بھی یہاں پر آپ کے سامنے ہے. ہر جگہ آپ کو خوبصورت قسم کے پہاڑ, درخت اور چہچہاتے ہوئے پرندے نظر آئیں گے. بہت ہی خوبصورت مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو مناظر ہیں یہ ہماری کشمیر کی خوبصورتی کو بتا رہے ہیں. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے وہ والا جو منظر ہے جو چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہے یہاں سے بہت واضح نظر آ رہا ہے. یہ ابھی آپ کو بالکل زیادہ میں قریب چلا گیا ہوں. یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ چھوٹا سنیوٹ کے چاروں طرف آپ کو پانی نظر آئے گا, اور پانی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے, اور اس پہاڑ کے اوپر یہ گاؤں ہے, اور اس گاؤں کا نام چھوٹا سنیوٹ ہے. بہت ہی خوبصورت مناظر ہر طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت جگہ یہ والی جس کو ہم چھوٹا سنیوٹ کہتے ہیں. اور یہ ابھی دیکھیں اس کے سامنے ایک چیڑ کا درخت ہے, بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. یہ بھی ہماری کشمیر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں پر بے شمار اور چیڑ کے درخت ہیں, لیکن ایک چیڑ کا درخت جو اس چھوٹا سنیوٹ کے گاؤں کے بالکل سامنے موجود ہے. بہت ہی خوبصورت مناظر ہے. ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے چھوٹا سنیوٹ گاؤں جو کہ گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بننے کے بعد یہاں پر ہر طرف پانی جمع ہوا ہے, اور اس پانی کے بیچ میں یہ والا گاؤں بھی نظر آ رہا ہے. یہ والا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں. یہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ کسی سمندر میں گرا ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دریائے پونچھ ہے, اور اس دریائے پونچھ کو پانی کو جمع کر کے یہاں پر ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کو گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہتے ہیں. اور اس کا گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بالکل بیک سائڈ پر یہاں پر جو گاؤں ہے چھوٹا سنیوٹ جو پانی میں گرا ہوا گاؤں ہے, یہ والا آپ کو خوبصورت مناظر جو بھی آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹا سنیوٹ کے گاؤں کے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مناظر ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے جو کہ چھوٹا سنیوٹ کے گاؤں کے حوالے سے آپ کو ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آئے گا, اور اس پانی کے بیچ میں آپ کو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سنیوٹ کا گاؤں ہے. کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جگہ خوبصورت ہے تو کشمیر ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کولی آزاد کشمیر کے خوبصورت مناظر جو کہ گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پاس ایک گاؤں ہے چھوٹا سنیوٹ اس کے ہیں. آج کی ویڈیو چھوٹا سنیوٹ کے حوالے سے تھی جو کہ پانی میں ایک ڈوبا ہوا گاؤں ہے. امید ہے آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں, میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.